फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का एक बार फिर हम बेंतहा शुक्र अदा करते हैं कि पेरेंट सीरीज के तहत इन इश्यूज और जिन टॉपिक्स को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आप उसमें हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमको लाइव टेलीकास्ट जो हम कर रहे हैं उसको आप देख रहे हैं, उसमें हमें आप मदद कर रहे हैं और हमें हमारे हौसलों को बढ़ा रहे हैं। ये पेरेंट सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आज के हालात में जो नई नस्ल हमारी परवान चढ़ रही है, उसकी जो तरबियत हो रही है और उसके ज़रिए से जो एक मुस्तक़बिल, एक फ्यूचर हमारा तैयार हो रहा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात हम सब जानते हैं कि शादी होने के बाद हर जोड़े की ये तमन्ना होती है कि उसके घर में औलाद पैदा हो, और अगर कुछ देर उसमें हो जाए औलाद के पैदा होने में, तो फिर जो माँ बाप हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार करते हैं। कहीं रोते हैं, कहीं गिड़गिड़ाते हैं, कहीं दुआएं मांगते हैं, कहीं मन्नतें मांगते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन जब वो औलाद उनको नसीब होती है तो फिर उनकी खुशियों की इंतहा नहीं रहती। उन्होंने जो मांगे, मुराद मांगी थी, वो पूरी हो जाती है। अल्लाह ताला उनके घरों में खुशियाँ और मुसर्रतों का सामान बहम पहुँचाता है, और फिर ये खुशियाँ और इन खुशियों का इजहार दोस्तों में होता है, घर में होता है, ख़ानदान में होता है, और ये आने वाले नए बच्चे ये औलाद की शक्ल में बेशुमार खुशियाँ लेकर आती हैं। घर के अंदर बरकत आती है और साथ ही साथ प्यारी प्यारी सूरतों की शक्ल में हमें बेइंतहा आँखों को सुकून मिलता है, वालिदैन की दिल को ठंडक पहुँचती है, और घर के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे मानिए कि एक बाग है जिसके अंदर बेशुमार खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, खुशबुएं महकी हुई हैं, हर आदमी जो भी वहाँ आ रहा है वो खुश होकर जा रहा है। माँ जो है दिन और रात उसके लिए बेचैन रहती है और उसके हर खुशी को पूरा करने में अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है। माँ बाप की जो उलझनें होती हैं, उस औलाद को पाने के बाद, उस औलाद को मिलने के बाद वो उलझनें दूर हो जाती हैं, और मासूम चेहरे, जो खूबसूरत और मासूम चेहरे और उनकी भोली भाली बातें हर दिल को मोह लेती हैं, दिलों को अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और फिर जो उनको खेलते हैं, हंसते हैं, उससे हर इंसान खुशी महसूस करता है। संजीदा से संजीदा इंसान भी उन मासूम बच्चों की हरकतों को देखकर मुस्कुरा देता है। ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत के फूल घर के अंदर खिल गए हैं, हर तरफ रौनक है, हर तरफ चमन है, हर तरफ बहार है, चारों तरफ हवाएं चलती हैं खुशबुओं की, और हर तरफ खुशबू फैल जाती है। जिस तरह से बाग के अंदर पौधे लहलहाते हैं, परिंदे चहचहाते हैं, कलियां मुस्कुराती हैं, फूल हंसते हैं, इसी तरह से खुशियां घरों के अंदर भी लहराने लगती हैं, दौड़ने लगती हैं, हर तरफ फरहत और इंबिसात होता है, खुशियां ही खुशियां होती हैं। तो ये जो बच्चे हमें अल्लाह ताला देता है, हमारा ईश्वर हमको मुहैया करता है, ये गैर मामूली खुशियां लेकर आते हैं, बेइंतहा खुशियां लेकर आते हैं। ये जन्नत के फूल हैं, और इन जन्नत के फूलों को अल्लाह ताला ने जो शाहकार की शक्ल में, अनमोल तोहफे की शक्ल में हमको दिए हैं, हर में खैर बरकत आती है। वालिदैन यानी माँ और बाप जो होते हैं, उनके जो रिश्ते होते हैं उनमें मजबूती आती है, बेहतरीन घर और बेहतरीन रिश्ता उसके ज़रिए से आगे बढ़ता है, और फिर उस बच्चों के ज़रिए से उनके अंदर अट्रैक्शन होता है, कशिश होती है जो अल्लाह ताला उनके दरमियान में रखता है। माँ बाप उनके लिए अपनी हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार होते हैं, उनको खुशियाँ फराहम करते हैं और ख़ुद भी खुशी हासिल करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो आँखों की ठंडक बने, दिल मुतमईन हो जाए, और जो गम है, जो खुशी तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो थकान है इंसान की, दिन और रात जो मसाइल पेश आते हैं, उसको घर के मसाइल को हल करने में, खाने पीने के मसाइल को हल करने में, दीगर और जो मसाइल सामने आते हैं, जब वो अपने घर में वापस लौट कर आता है तो वो सारी तकलीफ़ें, सारे गम, सारे थकान अपने बच्चों को देख कर दूर हो जाती हैं। तो एक बेहतरीन तोहफा है, एक बेहतरीन गिफ्ट है
ایک ایسا گفٹ ہے، ایک ایسا تحفہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، جس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں۔ اور اسی طرح سے پھر یہ خاندان بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان خاندانوں میں آرزویں، تمنائیں، اس کا سینٹرل پوائنٹ وہ بچے ہوتے ہیں۔ مستقبل یعنی فیوچر جو ہے اس سے مختلف طرح کی امیدیں ہم وابستہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بیش بہا بہترین خوبصورت تحفہ جو ہم کو عنایت کیا ہے نعمت کی شکل میں، اس کو ہم پا کر خوشی محسوس کرتے، بے انتہا مسرور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ساری خوشیاں، یہ ساری مسرتیں، یہ سارے سکون، یہ سارے دلوں کو اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملنا اور دل کو قرار آنا، یہ ساری چیزیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی وہ لے کر آتی ہیں۔ تو ذمہ داریاں کو ادا کرنا والدین کی اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان ذمہ داریوں کو وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔ بچوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پالنا، ان کے پوسنے کی جو ضرورتیں ہیں، ان کے کھانے اور پینے کی جو ضرورتیں ہیں، ان کے رہنے اور سہنے کی جو ضرورتیں ہیں، ان کی تو مختلف قسم کی جو ضرورتیں ہیں، ان کو ہم خوش دلی کے ساتھ پورا کریں، محبت اور ہمدردی کا برتاؤ ان کے ساتھ کریں، اور اس طرح سے ان کے ساتھ ہمدردی ہو، اتنی زیادہ ہمدردی ہو، اتنی زیادہ محبت کا اظہار کیا جائے، اور اسی محبت اور ہمدردی کے ساتھ ان کو سکھایا جائے، ان کو پڑھایا جائے، ان کو ٹرین کیا جائے، ان کو تربیت کی جائے، اور پھر ان کے اندر ہلکے ہلکے جس طرح سے بچپن آگے بڑھتا چلا جائے، اسی طرح سے ہلکے ہلکے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی عادتیں ڈلوانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر ان کو آداب سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کے اندر ایتھکس ہو، ان کے اندر مہذب طریقے وہ سیکھے، اس کو سکھانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی عقیدے سے وابستہ ہوتا ہے، وہ بغیر عقیدے کی دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان اس طرح کا نہیں ہے جس کا کوئی عقیدہ نہ ہو۔ دنیا سے متعلق عقیدہ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق عقیدہ ہے، دنیا میں ہم کیوں آئے اس سے متعلق عقیدہ ہے، دنیا میں ہم کو کس نے بھیجا اس سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے اس سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے، دنیا کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کیا ہوگی اس سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ یعنی ہمارے بلیفز۔ تو یہ جو عقیدے ہیں، یہ جو بلیفز ہیں، ان کو صحیح رخ دینا، ان کے اعمال کو صحیح راستے پر آگے بڑھانا، ان کی ایتھکس کو، ان کے اخلاق کو سنوارنا، اور ان کے جو صحت کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے مسائل ہیں، ان کی جو تکلیفیں ہیں، ان کی جو بیماریاں ہیں، ان کے جو ڈیولپمنٹ ہے، ان کی جو ترقی ہے، اس کے لیے فکر مند رہنا، یہ ہر والدین کے اوپر بہت اہم ترین ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو ادا کرنا ہر ماں باپ کے لیے اہم ہے، اور اگر ان ماں باپ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں تو پھر صحیح بات یہ ہے کہ وہ خوشی صرف ایک حد تک، ایک لمٹ تک، ایک وقت تک برقرار نہیں رہتی، بلکہ وہ خوشی بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی، یہاں تک کہ بچہ لڑکپن کی حالت میں آ جاتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اپنے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے، ایک سماج کا ایک اہم ترین پارٹ ہو جاتا ہے، ایک اہم ترین جو ہے رکن ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے خاندان بڑھتے چلے جاتے ہیں، آبادیاں کی آبادیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، سماج کے اندر بہترین لوگ پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ اس خوشی اور اس مسرت کے ساتھ ساتھ جو گھر کے اندر خوشیاں لانے والی ہے، اس خوشی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں بھی، جس ایشور نے اس اولاد کو ہم کو دیا ہے، اس ایشور نے کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پر عائد کی ہیں۔ کچھ کامن پرابلمز ایسی ہیں جن کا تذکرہ میں آج کے ویڈیو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا، اور جس کے اوپر ہم نے یہ لکھا بھی تھا کہ کامن پیرنٹنگ پرابلمز اینڈ ان کے سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں، ways to overcome them، ہم کس طرح سے ان کو دور کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر ماں باپ کے درمیان میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے اندر شینس بہت زیادہ ہوتی ہے، سب بچوں کے اندر نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ بچے ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کے اندر شینس بہت زیادہ ہوتی ہے، شرمیلا پن ہوتا ہے، دوسروں سے ملنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک پہلی پرابلم ہے جس کے اوپر میں آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ As children grow up, they start meeting other kids in school and their neighborhood. Many engage readily with other kids, but a few of them prefer being aloof and shy. بہت سارے بچے جیسے کہ وہ ہلکے ہلکے بڑھتے ہیں، جب وہ اپنے گھر میں اور گھر کے اندر لوگ جو آتے ہیں ان کے درمیان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، پڑوسی کے یہاں ہم جاتے ہیں، اپنے دوست احباب کے یہاں ہم جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں، وہاں پر جو ہمارے بچے اور دوست اور ساتھی ملتے ہیں وہاں پر ہم بیٹھتے ہیں۔
بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے جو ہے ایک بڑا سرکل ان کا بنتا ہے. ایسے موقع پر بہت سارے بچے فرینکلی دوسروں کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں، لیکن انہی فرینک بہت ساروں کے درمیان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ فرینک نہیں ہو پاتے، وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں، وہ دوسروں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، ان کے اندر ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کس طرح سے بات کریں، کیا بات کریں، شرمیلا پن ہوتا ہے. تو یہ ایک اہم پرابلم ہے جو عام طور سے بچوں کے اندر گھروں میں پیرنٹس اس کو فیل کرتے ہیں، اس کو چیلنج کے طور پر فیس کرتے ہیں. ایسے موقع پر some kids may be extremely shy، بہت زیادہ شے ہوتے ہیں، and slow to warm up to other children to make friends or converse with them. اب ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیے اس ایسے موقع پر جو آسان طریقہ یہ ہے، the best way to handle this situation is to observe your child. سب سے پہلے ہمیں اپنے بچے کو آبزرو کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ کیوں ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں دوسرے بچوں سے ملنا پسند نہیں کرتا، وہ کیوں خاموش رہتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ گھلتا ملتا کیوں نہیں ہے، اس کے اندر ہچکچاہٹ ہے تو کس طرح کی ہچکچاہٹ ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے بچے کو آبزرو کریں، اس کو سمجھیں، اس کو دیکھیں، اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. If he actively refuse to engage with other kids، اگر وہ منع کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا نہیں چاہتے، you can talk to him gently about making friends also. تو پھر ایسے موقع پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول پروان چڑھاتے ہوئے، ان کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے، محبت کا ماحول پروان چڑھاتے ہوئے ان کو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اگر وہ کچھ بتاتے ہیں تو پھر ہم اس کا سولوشن نکالنے کی کوشش کریں. At no point should you force him to converse with someone or play with somebody else. ہمیں کبھی بھی ایسے موقع پر ان کے اوپر فورس نہیں ڈالنا چاہیے، سختی کے ساتھ ان سے نہیں کرنا چاہیے. نہیں، تم لازمی بات کرو، تم لازمن طور پر کھیلو، تم ضرور کھیلو، تم ضرور جاؤ، تم ضرور بیٹھو، ضرور باتیں کرو. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو فورس ہمیں اس کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے. اگر ہم اس کے اوپر فورس ڈالیں گے، اگر ہم اس کے اوپر زبردستی کریں گے تو اس کے اندر یہ پریشانی اور بڑھے گی، اس کے اندر ہچکچاہٹ اور بڑھے گی. لیکن اگر ہم اس کو فورس نہیں کریں گے، اس کو آبزرو کریں گے، اس کے ساتھ دوستانہ ماحول میں اس کے ساتھ بات چیت کریں گے، تو پھر ہلکے ہلکے وہ چیز سولو ہوتی چلے جائے گی. At times two shy kids may also end up becoming friends. اگر ہم ہلکے ہلکے ان کے ساتھ ان کے دوستانہ ماحول میں ان کو آپس میں ملاتے رہیں تو آخر میں لازمی بات یہ ہے کہ وہ جو دو کڈس ہیں، دو لوگ ہیں، دو بچے ہیں جو آپس میں بات کرتے ہوئے شینس محسوس کر رہے ہیں، ہچکچاہٹ کر رہے ہیں، ہلکے ہلکے وہ بہترین دوست بن جائیں گے. دوسری پرابلم آج کے دور میں جبکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے اور ادر ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں، اس موقع پر بچوں کے اندر ڈیجیٹل ڈیوائس ایڈکشن کی جو پرابلم ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. اور پھر جو ویڈیو گیمز کے اندر جو ان کے اندر وائلنس ہے، وہ وائلنس ان کے اندر بھی، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں، ان کے جذبات میں، وہ سب چیزیں ان کے اندر جا رہی ہیں. تو یہ جو ڈیجیٹل ڈیوائس کا ایڈکشن ہے یہ بہت بڑی پرابلم ہمارے سامنے آج کل کے حالات میں پیدا ہو رہی ہے. All our lives revolve around devices. ہم سب جو ہے مختلف ڈیوائسز کے درمیان میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. But kids perceive digital devices in different way. لیکن بچے جو ہے وہ جو ڈیجیٹل ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہیں، ہم جس طرح سے استعمال کرتے ہیں وہ ایک دوسرے انداز سے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. کیونکہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، سمجھدار ہیں، ہمارے پاس کام کرنے کے لیے بہت سارے ہیں، گھر کے کام کرنے کے لیے ایز اے مدر، فادر ایز اے فادر، ہمارے پاس باہر بہت سارے کام کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. اس کے باوجود کہ ہم ڈیجیٹل ڈیوائس کے درمیان میں گھرے ہوئے ہیں، ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. لیکن بچے کیونکہ ان کے پاس بہت سارے کام ابھی نہیں ہے، ان کے پاس کافی ٹائم ایسا ہے جو کہ وہ اپنا استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ اس کو دوسرے انداز سے لیتے ہیں. دوسرے انداز سے کا مطلب they will literally grab phones and videos games consoles and stay hooked to them for hours at time. بہت دیر تک، ایک دفعہ اگر ان کو کسی طرح سے وہ ہم سے وہ لے لیں، کسی بھی بہانے سے، کسی بھی بات چیت کر کے، کسی بھی طرح سے، تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ وقت اس کے اوپر گھنٹوں وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ وقت ان کو مل جائے. اور اگر ہم ان کو منع کر دیں تو پھر ان کے اندر جو ہے اینگرینس پیدا ہو جاتی ہے، اینگری ہونے لگتے ہیں، امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، کرائنگ، چیخنے چلانے لگتے ہیں. On refusing to give him
or talking the gadgets away from him, your kid might get angry, impatient, or start crying uncontrollably. तो ऐसे मौके पर इस एडिक्शन को खत्म करने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए, इसका सॉल्यूशन तलाश करने के लिए जरूरी है कि इट्स पेरेंट्स who introduce children to the digital world. As a parent, it's your job to introduce your kids to other activities that provide them with the same excitement of forever. हमारी जरूरत है और बहुत बड़ी जरूरत है कि ऐसे बच्चे जो डिजिटल डिवाइस के एडिक्शन में मुब्तला हो गए हैं, उनको हम सही तौर पर समझाएं कि डिजिटल वर्ल्ड असल में है क्या, उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। और एज ए पेरेंट हमारी ये जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को हम अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, खासतौर से उन औकात में, उस वक्त में जबकि वो उनके पास काफी खाली वक्त होता है और उस डिजिटल डिवाइस में वो घंटों अपना वक्त निकाल लेते हैं। लेकिन उस डिजिटल डिवाइस के अलावा जो हम अदर एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उसके अंदर भी वो जोश, वो वलवला, वो एक्साइटमेंट होना चाहिए जो कि यहाँ पर मौजूद है जिसमें वो इन्वॉल्व है। अगर वहां पर हम इनको किसी ऐसे काम में, किसी ऐसे एक्टिविटीज में, किसी ऐसे गेम में, किसी ऐसे खेल में उनको इन्वॉल्व करते हैं जहां पर उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, जोश नहीं है, वलवला नहीं है, तो फिर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। इसलिए जरूरत है कि आउटडोर एक्टिविटीज एंड बोर्ड गेम्स आर अ ग्रेट अल्टरनेटिव वेयर यू कैन पार्टिसिपेट एज वेल। हम कोशिश करें कि आउटडोर गेम्स में उनके साथ इन्वॉल्व हो। बोर्ड गेम्स होते हैं बहुत सारे, उनमें हम उनके साथ इन्वॉल्व हों या बच्चों को आपस में इन्वॉल्व करें और इस तरह से कोशिश करें कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त जो है उसमें गुजारें और उसमें पार्टिसिपेट करें। ट्राई एंड एनफोर्स स्पेसिफिक प्लेइंग टाइम्स और प्लेइंग आवर्स व्हेन योर चाइल्ड कैन यूज देयर गैजेट्स। खासतौर से ऐसे मौके पर जबकि क्या नाम है वो बहुत ज्यादा वक्त अपना इस टाइम के लिए फारिग करते हैं, खाली करते हैं और उनके पास वो खाली वक्त होता है, तो उन औकात में हमें इस तरह के गेम्स उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि उसको इस्तेमाल कर सके। एक तीसरी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आजकल के हालात में आती है वो इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स है, खाने की गलत आदतें हैं जो कि बच्चों के दरमियान पर पैदा होती हैं। तो इन खाने की गलत आदतों को सही तरह से हम उनको सिखाएं। And the biggest issue parents face is that their children often do not eat proper meals at right time and in the right quantity. आजकल के हालात में जंक फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है। आसान है, उसको बनाना आसान है, उसमें टाइम कम लगता है, उसके अंदर जो है टेस्ट ज्यादा है, मजा उसमें ज्यादा बच्चों को आता है। माँ बाप के पास टाइम कम होता है, वो जल्दी से कुछ ना कुछ बना के उनको फौरी तौर पर दे देते हैं जंक फूड की शक्ल में। शुरू में वो इंटरेस्टिंग होता है, मजेदार होता है, टाइम कंज्यूम कम करता है, हमारे टाइम को बचा देता है, लेकिन बाद में जब वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चे उसके आदी हो जाते हैं, तो फिर वो हमारे लिए प्रॉपर इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट की शक्ल में सामने प्रॉब्लम आती है जो कि एक बड़ा चैलेंज की शक्ल में हम उसको फेस करते हैं। तो ऐसे मौके पर ना तो वो सही वक्त पे खाना खाते हैं, ना सही क्वांटिटी में खाना खाते हैं। दे विल रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग हेल्दी वेजिटेबल्स, और फिर जब उनको उन जंक फूड्स की आदत पड़ जाती है तो फिर वो हेल्दी जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, दूसरी और चीजें हैं, उनको भी नहीं खाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। क्या होता है? एंड ऑफन ऑप्टिंग फॉर स्वीट्स एंड स्नैक्स स्टोर्ड इन द हाउस, और घर के अंदर जो मिठाइयां हैं, नाश्ते, स्नैक्स की चीजें, उनको उठा उठा के वो खाने लगते हैं। बर्गर्स हैं, पिज्जा है, मोमोज हैं एंड अदर जंक फूड्स हैं। होल्ड देयर अटेंशन एंड योर चाइल्ड would want to eat only those every time you step outside. उस चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको इस तरह की चीजें खाने को मिले। ये जंक फूड हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, फिजिकल इफेक्ट इसके बैड इफेक्ट पड़ते हैं, मेंटली भी बैड इफेक्ट पड़ते हैं। बच्चा जो है बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर बीमारियां पैदा होने लगती है, उसका जो डाइजेशन जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है और उसके अंदर फिर वीकनेस आने लगती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर भी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे कि ऐसे यहाँ पर हमारे आ रहे हैं जो कि जंक फूड के आदी हो गए हैं और अब उनको खाने पीने की अच्छी से अच्छी चीज भी दी जाए तो वो पसंद नहीं करते और उसके नतीजे में उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होना शुरू हो गई है। तो इन सच केसेस फोर्सिंग नेवर वर्क्स। ऐसे मौके पर फोर्स
کے ذریعے سے آپ کسی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے۔ فورس کا مطلب ہے طاقت کا استعمال، اور طاقت کے استعمال کے ذریعے سے کوئی بھی بڑا مسئلہ کہیں پر بھی دنیا میں حل نہیں ہوتا، بچوں کے مسائل بھی حل نہیں ہوتے۔ تو ٹاکنگ ٹو یور چائلڈ اباؤٹ دا ایفیکٹس آن کنٹینیو کنزمپشن آف جنک فوڈس، ہمیں بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، ایسے سٹوریز دکھانا چاہیے، ایسے ویڈیوز دکھانا چاہیے، ایسی چیزیں ان کے سامنے لانا چاہیے، اگر پاسبل ہے تو ان بچوں سے ڈائریکٹ ملانے کی کوشش کرنا چاہیے جو جنک فوڈ کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں وہ آج ان کو بری طرح سے افیکٹڈ ہے، ان کی حالت صحیح نہیں ہے۔ شو ہم ایگزامپلس آف اوبیسٹی اینڈ ہیلتھ ایشوز، اور ان کو ہم یہ بھی بتائیں کہ کس طرح کے اوبیسٹی کے ایشوز اور ہیلتھ ایشوز اس کے نتیجے میں کریٹ ہو رہے ہیں۔ انکلوڈ ہم ان ویریس ایکٹیویٹیز ان دا کچن اینڈ لیٹ ہم سی ہاؤ اے نیوٹریشیس میل از پریپیئرڈ، اور ہم ان کو سمجھائیں، اپنے کچن میں لے کے جائیں، ان کو بتائیں، ان کے سامنے بہترین اور مزیدار کھانے بنائیں جو کہ نیوٹریشیس بھی ہوں اور مزیدار بھی ہوں، کس طرح سے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی دلچسپی اس کے اندر پیدا ہو اور ہلکے ہلکے کوشش کریں کہ اس جنک فوڈ کے اس سے نکالیں۔ اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑے گا۔ آج کل یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ بہترین کھانے، بہترین اس کے بنانے کے طریقے سیکھ سکتے ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں ان کو انوالو ہونا چاہیے اس کام کے لیے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، نہیں تو ہم اس کے نتیجے میں جنک فوڈ کے نتیجے میں امپراپر ایٹنگ جو پرابلمس ہے اس کے نتیجے میں ہم اپنے فیوچر کو برباد کر دیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ وقت نکالنا ہے۔ اگر ہم ایز اے رول ماڈل اپنے بچوں کو ایک پریکٹیکل لائف ان کے سامنے پیش کریں گے اور جن چیزوں کو ہم ان فیوچر ان سے چاہ رہے ہیں اس کو ہم آج کر کے دکھائیں گے، تو لازمی بات ہے اس کوشش جدوجہد کے ساتھ ساتھ، اس رول ماڈل کے ساتھ ساتھ ہم پر لیے یہ چیلنجز فیس کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں، جو باتیں کہی گئی ہیں، ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی سوچنے، سمجھنے، غور کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، رہنمائی فرمائے، ہمارے لیے راستے آسان کریں، ہمارے بچے ہمارے کل کا مستقبل ہوں، ہمارے صدقہ جاریہ بنے اور ہمارے لیے وہ بہترین اجر سمیٹنے کا ذریعہ بنے، اس کے ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ جو باتیں ہمارے سامنے ہم نے اس ویڈیو کے اندر رکھی، اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں تو آپ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو صرف لنک فارورڈ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ایک بہت بڑے کاز کو ہم نے اٹھانے کی ضرورت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بڑے کاز کو آگے تک بڑھانے اور اس کے بہترین نتیجے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔